اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے مفتی فضل الرحمان صاحب مراد آبادی۔ تو دوستو یہ اس وقت آپ کے سامنے نماز سے متعلق ایک چھوٹا سا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ باری تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضل العبادات اور جو عبادتوں کے اندر سب سے عظیم الشان جس کو عبادت کہا گیا ہے وہ نماز کا بہترین نسخہ کیمیا ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان تحفے کو محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ، آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو معراج پر بلا کر نماز کا قیمتی تحفہ عطا کیا۔ واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ابتدا کے اندر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، لیکن آخر میں 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ہدیۃً عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے اور ان نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی نماز ادا کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہنا ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں،
اور نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث جس کو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یوں ارشاد فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ یوں فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، یوں فرمایا کہ اس نے کافر والا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور کافروں کے اندر جو فصل کرنے والی ہے وہ نماز ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کافر والا عمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شیطان نے کسی کی چوری نہیں کی تھی، کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی کا زنا نہیں کیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اسجدوا لآدم۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے، اللہ رب العالمین نے کہا تھا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم عدولی کی تھی، اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نکال کر کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور یہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے اللہ، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں جا تو رہا ہوں اس کائنات کے اندر جس کی وجہ سے مجھے، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، میں نوع انسانی کو بہکاتا رہوں گا اور ان کا پیچھا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان کو جہنم کے گھڑے میں ڈھکیل کر کے سانس لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا، اے شیطان سن لے، جو میرے اپنے ہوں گے اس پر تیرا تسلط نہیں چلے گا، اور جو تیری مان کر کے آئے گا، تیری پیروی کرے گا، تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیرے کہنے کو اور جو تیرے بتائے ہوئے راستوں کو فالو کرے گا، اس کو بھی اور تجھے بھی میں جہنم کے اندر ڈھکیل دوں گا اور ان کو جہنم رسید کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نماز کو پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں گے تو اس وعید سے بچ جائیں گے، ورنہ وہ دن دور نہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے رہے، اللہ کے احکام سے ہم اس کی نافرمانی کرتے رہے، تو میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر جیسے اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم کو اور ہونا پڑے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس اندھیرے کے گھر کے اندر، اس مکڑی کے جالے کے اندر اپنے آپ کو اتنا مشغول کیے ہوئے ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دن مجھے اس کائنات کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے جانا ہے اور دارالبقا کی طرف پہنچ کرنی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہترین مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، آپ کے اس کائنات کو فنا ہونا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इस कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा और आपके रब की जात हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। इसलिए हमें चाहिए, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें सांसें दी हैं मेरे भाइयों, उन सांसों को अल्लाह के जिक्र के अंदर लगाएं, अल्लाह की याद में लगाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। ए मेरे बंदे, अगर तू मुझे याद रखेगा, अगर तू मुझे याद रखेगा, मैं तुझे याद रखूंगा। अगर तू मुझे भुला देगा, मैं तुझे भुला दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जवानी दी है। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, हर शख्स की पेशानी अर्क़ आलूद होगी और वो परेशानी और घबराहट के आलम में मुब्तला होगा। और इंसान को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी अता की है, उस जवानी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा और उससे पूछेगा, हे इब्ने आदम, हमने तुमको जवानी अता की थी, तुमने इसको कहाँ इस्तेमाल किया? हमने तुमको पैसे दिए थे, माल दौलत दी थी, तुमने इसको कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? मेरे भाइयों, तफसील में जाना नहीं चाहता, मकसद कहने का ये है कि आज अगर हमें सांसें मिली हैं तो इन सांसों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी अता की है। मेरे भाइयों, हम इस जवानी को अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह की बंदगी के अंदर सर्व करें। मेरे भाइयों, बुढ़ापे के अंदर तो सभी नमाज पढ़ते हैं, बुढ़ापे के अंदर तो सभी मस्जिद का रास्ता तय करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो नमाज, जो इबादत पसंद है, वो जवानी की इबादत पसंद है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस वक्त हिम्मत अता की है, जवानी अता की है। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी इस जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह को राजी करने के लिए लगाओ और नमाजें पढ़ो, रोजे रखो। रमजान करीब आ रहा है, उसकी तैयारी करो। मेरे भाइयों, नमाज जैसी अहम इबादत के जरिए से अपने मसले को हल कराओ। अगर हम अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह की मान करके इस दुनिया से जाएंगे, मेरे भाइयों, अल्लाह का रसूल हमसे खुश होगा, अल्लाह भी हमसे राजी होगा। इसलिए मैं दुआ गो हूँ, बारी ताला जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अज़ीम शान जो कि नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की है, इसको वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वक्त मेरे भाइयों बर्फ की सिल्ली की तरह गुजर रहा है। जिस तरीके से बर्फ की सिल्ली एक जगह रखे रखे घुल जाती है और पिघल जाती है, इसी तरीके से वक्त है, इंसान को पता नहीं चलता ये कैसे निकल गया। इसलिए अल वक्त अस्मुन मिन ज़हब, अपने वक्त को कीमती बनाओ। इसलिए वक्त की कोई कीमत नहीं है, वक्त सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए, अगली वीडियो मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व